سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا عوننا وعیاننا ومعیننا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا وقائدنا وقدوتنا وہادینا ومرشدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم سید المرسلین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے میں، اپنے محبتوں اور اپنے جذبات کے گلدستے پیش کرنے میں شامل ہو جائیں اور بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ آقا تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جمالی مستور عن اعین الناس۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، کیونکہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مسجود برحق ہے، معبود مطلق ہے،
حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم امام مکرم رسول اعظم احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام اپنی عقیدتوں، محبتوں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذوی الاحتشام میرے معزز سامعین حضرات، آج ہم ایک عظیم، مقدس، متبرک، بابرکت دن کی جھرمٹ میں موجود ہیں۔ یہ دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس کی وجہ سے تمام دن بنائے گئے۔ اس دن کی ہر گھڑی یہ کوئی عام گھڑی نہیں ہے، بلکہ اس دن کی ہر گھڑی اتنی عظمت اور فضیلت والی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ یہ دن وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں کو اپنا محبوب نبی عطا فرمایا۔ اپنی نعمت، اپنی سب سے بڑی جو ہمارے لیے نعمت ہو سکتی تھی، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دنیا میں انسان دوسرے انسان کو کچھ بھی دے سکتا ہے، اپنی پراپرٹی دے سکتا ہے، بینک بیلنس اس کے نام کر سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، سب کچھ اس کو گفٹ، ہبہ، سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اللہ نے اپنا محبوب ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ ساری زندگی سجدے کرتے گزارتے ہیں، ساری زندگی درود و سلام پڑھتے گزارتے ہیں، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے گن گاتے رہیں، ساری زندگی حضور کے نام پر وقف کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ اللہ کی اس نعمت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ دن ہے جسے ہم تجدید عہد وفا کا دن کہہ سکتے ہیں، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک عہد کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، ہمارا جینا مرنا آپ کا ہے، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، آپ ہی ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آپ اشارہ فرمائیں، ہم اپنی گردنیں اتار کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ کا ہے۔ آج کا یہ دن اس وعدے کی تجدید کا دن ہے، اس وعدے کو رینیو کرنے کا دن ہے، اس وعدے کا دوبارہ سے اظہار کرنے کا دن ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے جو آپ سے وفا کے رشتے کا وعدہ کیا تھا، ہم آج بھی اس وعدے پر قائم ہیں، اور یا رسول اللہ آپ سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ اس عہد کا، اس وعدے کا، اس کی تجدید کا دن ہے۔ بہرحال آج ہم موجود ہیں، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم بھی کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے کچھ کرنیں، کچھ روشنی کی لیتے ہیں، جن سے ہم اپنی زندگی کو، اپنی قبر کو اور اپنی حشر کو منور کر سکیں۔ ناظرین مکرم، میں نے آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ 2 آیات کا موضوع ایک ہے اور تیسری آیت کا موضوع اس سے مختلف ہے۔ پہلی 2 آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت، آپ کا رحمت للعالمین ہونا، آپ کا رؤوف و رحیم ہونا، یہ بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت اس میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت سے دوری اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 2 پہلو ہیں جن پہلوؤں سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کلمۃ الحق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ آج ہم سنائیں، مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ البتہ تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کا رسول تم ہی میں سے، جو کہ تمہیں اپنی
اپنے آپ سے بہت عزیز رکھتا ہے اور مومنین پر حریص ہے ان کی اچھائی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، اور وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ ایک مفہوماً ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوسری آیت کا مفہوماً ترجمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین مکرم، حضور علیہ السلام کو جو بھی صفات عطا ہوئی ہیں، ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ہماری بنیادی تعلیمات میں شامل ہے کہ جتنے اوصاف اور کمالات اور وصف اور صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں اس کائنات میں، جو بھی چیز اچھائی اور بھلائی اور وصف اور صفت کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ تمام صفات اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت اور رسالت شروع ہوا تھا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور حضور علیہ السلام تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے معجزات، جتنے اوصاف، جتنے کمالات اور جتنی صفات ہر نبی میں علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر جمع ہوئی تھیں، دی گئی تھیں، عطا کی گئی تھی، وہ سب اوصاف، وہ سب معجزات، وہ سب کمالات، وہ تمام صفات اکٹھی کر کے حضور علیہ السلام کی ذات میں رکھ دی گئیں، بلکہ اس سے کئی درجے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پھونک ہو کہ جس سے مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے، ید بیضہ داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ چمکدار ہاتھ ہو کہ جس ہاتھ میں آتے ہی وہ عصا اژدہا بن جایا کرتا تھا، پھر ہاتھ لگاتے تھے تو وہ اژدہا عصا بن جایا کرتا تھا۔ حسن یوسف ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا پھونک ہو، ان کا دم کرنا ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، یا رسول اللہ تمام انبیاء کو جو علیحدہ علیحدہ معجزات دیے گئے تھے، اللہ نے وہ تمام آپ کی ذات میں جمع فرما دیے ہیں۔ تو اب ایک صفت وہ ہے حضور علیہ السلام کا رحمت ہونا۔ رات جو حضرات موجود تھے محفل پاک میں، انہوں نے اس حوالے سے کچھ گفتگو سماعت کی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کا رحمت ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جو اس کائنات کے ہر تخلیق پر حاوی ہے، جو ہر تخلیق کو گھیرے ہوئے ہے، جس کے لیے، جس تخلیق کے لیے، جس مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین ہے، ہر اس مخلوق کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی رحمت کی وسعت ہے، یہ آپ کا دائرہ کار ہے آپ کی رحمت کا۔ اب کچھ مختلف پہلوؤں سے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مومنین کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور علیہ السلام جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور علیہ السلام نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور علیہ السلام حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور علیہ السلام اس دنیا کے طاقتور لوگوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور علیہ السلام اس دنیا کے کمزور لوگوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور علیہ السلام چھوٹے بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور علیہ السلام کی رحمت سے خواتین کو بھی حصہ ملا۔ غرض کہ میں کس چیز کا ذکر کروں، ہر وہ چیز جسے مخلوق کہا جا سکتا ہے، ہر کسی نے حضور کی رحمت سے حصہ حاصل کیا ہے۔ اب مومنوں پہ رحمت کیسے ہیں؟ بہت مثالیں ہیں۔ جب اللہ نے واضح فرما دیا کہ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے تو اس کے بعد کسی مثال دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ایک چھوٹی سی مثال، حدیث طیبہ کا ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو مسواک بہت پسند تھا، آپ مسواک پسند فرمایا کرتے تھے، اور ہر وضو کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے تھے، اور آپ کی ایک خواہش تھی کہ میرا ہر امتی بھی مسواک کرے۔ آپ پسند فرماتے تھے اس چیز کو، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس مسواک کو پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے اوپر مشقت کا خوف ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ہر وقت مسواک کیسے کرو گے؟ اگر مجھے تمہارے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ تمہارے لیے مسواک لازم قرار دے دیتا۔ امت کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ امت کی آسانی سوچی کہ نہیں؟ امت کی بھلائی سوچی کہ نہیں؟ امت پر رحمت کی یا نہیں؟ تو یہ مومنین پر رحمت ہیں۔ جانوروں پر کیسے رحمت ہیں؟
مختلف واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ ایک ہرنی تھی نا، یہودی نے اسے شکار کیا، پکڑ لیا۔ اب پکڑ لیا، حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، وہ یہودی سو رہا تھا۔ اب ہرنی نے فریاد کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری فریاد سماعت فرمائیے، میری طرف توجہ فرمائیے، حضور آپ کی نظر رحمت کی مشتاق ہوں میں۔ فرمایا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا حضور اس نے مجھے شکار کر لیا ہے، اس نے مجھے باندھا ہوا ہے، میرے 2 بچے ہیں، بھوک سے نڈھال ہوں گے، مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اجازت مل گئی، ہرنی چلی گئی۔ اب وہ یہودی بیدار ہوا، اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اتنی محنت سے اسے شکار کیا تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے، وہ یقیناً واپس آئے گی۔ تو جب بعد میں دیکھا تو وہ ہرنی اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے تو آپ کا دیدار نصیب ہو گیا تھا، میرے یہ بچے بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، میں انہیں بھی ساتھ لے آئی ہوں، یا رسول اللہ ہم تینوں کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ یہودی نے دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جانوروں کے لیے رحمت ہوئے یا نہیں؟ ایک سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے رکے۔ اب صحابہ کرام میں سے کچھ نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک گھونسلہ ہے، اس میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے وہ بچے گھونسلے سے نکال لیے۔ اب وہ پرندہ، اب وہ چڑیا جو وہاں پر موجود نہیں تھی، جب وہ واپس آئی اس نے دیکھا کہ وہاں سے بچے غائب ہیں، تو وہ شور مچانے لگی۔ ماں ہے نا، ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھی، چلا اٹھی، چیخنے لگی اور صحابہ کرام کے سروں پر منڈلانے لگی اور حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کہ کیا تم میں سے اس کے بچوں کو کسی نے اٹھایا ہے، تکلیف دی ہے؟ ان صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بچے واپس رکھ دو، یہ میرے پاس فریاد کر رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بتائیں حضور اس چڑیا کے لیے رحمت ہوئے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام ایک باغ کے پاس سے گزرے، وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے، کچھ لوگ موجود تھے، اندر ایک اونٹ ہے، یا رسول اللہ وہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے۔ فرمایا مجھے اس کے پاس جانے دو۔ عرض کیا حضور تکلیف پہنچائے گا؟ فرمایا مجھے جانے دو۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ بیٹھ گیا، اپنا سر نیچے ڈال لیا اور کچھ بلبلانے لگا، کچھ بولنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک نے کہا، عرض کیا حضور میں ہوں۔ فرمایا یہ تو تیرے متعلق مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ جب میں جوان تھا تو اس نے مجھ سے بہت کام لیا، یہ مجھ سے بہت وزن اٹھواتا تھا، یہ مجھ سے بوجھ اٹھواتا تھا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے کام کا نہیں رہا ہوں، تو اب یہ مجھے چارہ بھی نہیں دیتا ہے، میرا خیال بھی نہیں رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے، تجھے چاہیے کہ جس طرح جوانی میں اس نے تیرا خیال رکھا ہے، اب اس کے بڑھاپے میں تو اس کا خیال رکھ۔ تو فرمائے حضور جانوروں کے لیے رحمت ہوئے یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی یہ رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ تو بے زبان حیوان تھے نا، اس سے پہلے مومنین مسلمانوں کا ذکر ہوا، حضور تو کفار کے لیے بھی رحمت ہیں۔ رات آپ نے سماعت کیا، کچھ لوگوں نے، نضر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک سردار تھا، کعبے کے دیوار کے پاس چلے گئے، اور بھی سردار تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ یہ جو تیرا قرآن نازل ہوا ہے اور یہ جو صاحب قرآن ہمارے درمیان موجود ہیں، اگر یہ برحق ہیں اور واقعتاً تیری طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم ان کی ہدایات کو، ان کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اے اللہ ہماری تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش فرما یا ہمیں کسی اور عذاب سے دوچار فرما۔ ہم تیرے منکر ہیں نا، ہم تیرے نبی کو نہیں مان رہے، اور تیری یہ ریت ہے، تیری یہ سنت ہے کہ جب تیرے نبی کی بے ادبی کی گئی، جب تیرے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرایا گیا، جب تیرے نبی کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، تو تیری تو سنت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دی گئی تو تو نے طوفان بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔
جلالی نبی تھے نا، تو دعا کی، اللہ تو اپنے نبیوں کی سنتا ہے، یہ تو اس کے پیارے ہوتے ہیں، تو اللہ نے طوفان بھیج دیا، آسمان سے پانی برسنے لگا، بارشیں ہونے لگیں، زمین سے پانی نکلنے لگا، چشمے بہہ نکلے، اتنا پانی ہوا کہ سارے کفار اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف دی گئی، فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تکلیف دی گئی، ان کی قوم کو زمین کے ساتھ اٹھا کر آسمان پر لے جا کر الٹ دیا گیا۔ کئی قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی، کئی قوموں کو کسی طرح کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ یا اللہ تیری تو یہ سنت ہے نا کہ تو اپنے نبی کے غداروں کو، اپنے نبی کے گستاخوں کو، اپنے نبی کے منکرین کو، اپنے نبی سے انکار کرنے والوں کو تو ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ بھی اگر تیری طرف سے نبی ہیں، نبی برحق ہیں، اور یہ قرآن تیرا کلام ہے، تو پھر ہم پر بھی کوئی عذاب نازل فرما تاکہ ہم بھی اس میں غرق ہو جائیں، اور باقی لوگوں کو ان کی حقانیت کا، ان کے صحیح ہونے کا، برگزیدہ پیغمبر ہونے کا، قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وہ سنت تھی، عذاب بھیجنے پر میں اب بھی قادر ہوں، چاہوں تو بھیج بھی سکتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ جب میرا عذاب اٹھ کے آتا ہے، تمہارے اوپر برسنا چاہتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سوہنے مکھڑے والا میرا نبی موجود ہے، وہ عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کہ حالانکہ حضور علیہ السلام بھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں تو میں اس لیے عذاب نہیں بھیجتا، تو آج تک بھی اگر عذاب نہیں آ رہے تو صرف اس لیے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر اس جسم سے جان نکال دی جائے تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، اگر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ ہوتے تو نظام کائنات بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ تو پھر یہ حضور کی رحمت تھی کہ جس کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ دوسرا پہلو جس سے آپ کے سامنے میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے، اللہ کی یہ بھی ریت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، اس دنیا میں اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ سب کے لیے رحمت ہیں، لیکن وہ ابن خطل جو تھا نا، جو اپنی باندیوں کے ساتھ حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا، اس کی باندیاں، اس کی لونڈیاں حضور علیہ السلام کی ہجو میں، معاذ اللہ آپ کی گستاخی میں اشعار کہا کرتی تھیں، اور وہ ان اشعار کو سنا کرتا تھا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ کعبے کی دیوار اور کعبے کے غلاف کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ عرض کیا حضور حرم میں تو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس نے پناہ لی ہوئی ہے کعبے کے غلاف کے اندر۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وہ جہاں ملے اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ میرا گستاخ ہے۔ صحابہ کرام نے مطاف میں اسے قتل کیا۔ ایک طرف حضور کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ حیوانات بھی اس سے حصہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ حرم میں کعبے کی دیوار کے ساتھ اس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ذرا تقابل تو کیجئے، ذرا کمپیریزن تو کیجئے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ نبی کے اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوتاہی کر لو گے اپنے اعمال کے حساب سے، اگر اعمال میں کوتاہی ہو گئی، دوسرے لفظوں میں تم گنہگار ہو گئے، تو تمہیں معافی مل جائے گی، لیکن اگر رسول اللہ کے غدار ہو جاؤ گے، نہ رسول اللہ معاف کریں گے، نہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ ایک پکا اصول ہے، پکا اصول یہ ہے کہ گنہگار ہو، گنہگار ہونا بھی برا ہے۔ یہاں یہ ترغیب نہیں دلائی جا رہی کہ گناہ کرتے رہو، گناہ بھی برا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جا سکتی ہے، ندامت اور شرمندگی اختیار کی جائے، اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔
لیکن اگر خدا نہ خواستہ غدار ہو گئے، حضور کے یا حضور کی آل کے یا حضور کے اصحاب کے گستاخ ہو گئے، نہ حضور کے دامن میں جگہ ملے گی، نہ اللہ کی رحمت میں جگہ ملے گی۔ منٹ رہ گئے ہیں 7-8، تو کرنٹ افیئرز کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے کر لی جائے، میرا موضوع ختم ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں مومنین مسلمان خاص طور پر حضور کے عاشق حضور کا ذکر بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ ویسے تو سال کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے، جب بھی حضور کا ذکر کیا جائے، حضور پر درود پڑھا جائے، حضور کا ذکر ہو گیا نا۔ لیکن یہ خاص وہ دن ہیں کہ جن میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، آمد کے چرچے کرتے ہیں۔ تو انہی دنوں میں وہ ان ملعونوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ خاکے بنانے کی کوشش کی۔ خاکے ویسے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ مہذب شخص، میری بات سمجھیے گا، ہر وہ مہذب شخص جسے فطرت سلیمہ حاصل ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی دوسرے مذہب کے شعائر اور مقدس ہستیوں پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں مہذب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی دین ہے، جن کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کو یہ کسی رسول کو مانتے ہیں، نہ ہی یہ خدا کو مانتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے خاکے بنانے کی کوشش کی۔ یہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو اپنے منہ پر ہی تھوک واپس آئے گا نا۔ ارے خاکے تو خاکیوں کے بنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں نور کی خیرات دینے آئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بنانے کی کوشش کی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر 2 سال بعد، ہر 3 سال بعد، ہر 1 سال بعد وہ ایسی جسارت کرتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ان پر عذاب کیوں نہیں اتر رہا؟ تو جب اس پر تھوڑا سا غور و فکر کیا تو مجھ پر یہ ایک سوچ ذہن میں آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 2 پہلوؤں سے ہم نے کوتاہی کی جس کی وجہ سے ہمارے سینے آج چھلنی ہو رہے ہیں۔ ایک کوتاہی انڈیویجولی انفرادی طور پر ہماری ہے، اور دوسری کوتاہی امت کے اعتبار سے اجتماعی طور پر ہے۔ انفرادی طور پر کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے خیال سے میں میٹرک میں تھا، 9th کلاس میں تھا، تو اس وقت بہت احتجاج ہوئے۔ پتہ چلا کہ ایک مووی ریلیز کی جا رہی ہے جس میں معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گستاخانہ مواد ہے۔ احتجاج کیے گئے، احتجاج کامیاب ہوئے اور یوٹیوب پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کو یاد ہے یہ چیز؟ ینگسٹرز کو یہ بات یاد ہوگی۔ یوٹیوب پر پابندی لگا دی گئی تو ہمارے کچھ دوست جو اس احتجاج میں شامل تھے، جن کے احتجاج پر یوٹیوب بند ہوئی، کچھ ہی دن بعد پراکسیز کے ساتھ یوٹیوب استعمال کر رہے تھے۔ بتائیں اس احتجاج کا کیا فائدہ ہوا؟ انفرادی طور پر کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اجتماعی طور پر کیا ہے کہ ہم نے ایک امت ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ ہم افتراق میں پڑ گئے، ہم انتشار میں پڑ گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم جماعتوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ امت اب امت نہیں رہی، امت تو تب تھی نا جب 1000 مقابلے میں تھے، تو 313 یہاں تھے، تب بھی اللہ نے 313 کو فتح عطا فرمائی تھی۔ کیا فتح کا وعدہ صرف ان کے ساتھ تھا؟ فتح کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کا وعدہ آج بھی موجود ہے کہ اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دلوں سے محبت رسول نکل گئی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے دلوں سے محبت رسول کبھی نکلے یا ہم ایسا کچھ سوچ بھی سکیں۔ ہم انفرادی طور پر اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اور یقیناً ہمارا یہ دعویٰ سچا ہے، ہم اس پر پورے اترنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ معذرت کے ساتھ اس سے مختلف ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، ٹوپی اٹھاتے ہیں، سر پہ پہنتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جس طرح ٹوپی واپس رکھ کے چلے جاتے ہیں، ایسے ہمارا ایمان بھی اس ٹوکری میں رہ جاتا ہے۔
ہم مسجد میں تو پکے صوفی ہیں، ہم مسجد میں تو پکے نمازی ہیں، اور یقیناً ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، رات کو سوتے ہوئے تسبیح درود شریف کی بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر کا مسلمان ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ مال 1 نمبر ہے، کھرا ہے، مال اچھا دکھا کر نیچے سے دوسرا گھٹیا 2 نمبر بلکہ کتنے نمبر مال اسے دیا جاتا ہے۔ بتائیں عشق رسول کا یہ تقاضا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں؟ آخر انہوں نے ہمارے اندر کسی کمی کو دیکھا، اسی لیے تو وہ بار بار جسارت کرتے ہیں، وہ بار بار گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسجد کے اندر تو پکے مسلمان ہیں، پکے صوفی ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی نمازوں پہ پابندی نہ لگاؤ، انہیں نمازیں بھی پڑھنے دو، انہیں روزے بھی رکھنے دو، انہیں جلوس بھی کرنے دو، انہیں جلسے بھی کرنے دو، انہیں بڑی بڑی محفلیں بھی منعقد کرنے دو، لیکن ان کے اندر جو ایمان کی حقیقی روح تھی اس روح کو نکال دو۔ اور وہ کسی حد تک اپنی اس سازش میں کامیاب ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن کیا کریں، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی پڑتی ہیں، یہ کچھ حقائق ہیں، کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا پڑتے ہیں۔ یہ ہمارا انفرادی طور پر ہمارا رویہ تھا۔ اب اجتماعی طور پر کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، یہ سب کس لیے بنے تھے؟ ہماری تربیت کے لیے، کہ ان میں سے جس رستے پر بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلے کس لیے بنے تھے؟ ہماری تربیت کے لیے، لیکن ہم نے ان سلسلوں کا غلط استعمال کیا۔ ایک سلسلے کا بندہ دوسرے سلسلے کے بندے کو گالی دیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے، ایک شخص محفل میں موجود ہے لیکن اسے ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کے منہ سے حضور کا ذکر بھی پسند نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ میرے سلسلے کا بندہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی تم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے تم کو دے مارا، تم تو رفتوں اور بلندیوں اور احترام اور مقام کی اوج سریا پر تھے، تمہارے ساتھ تو مقابلہ کسی کا نہیں تھا، کسی کا نہیں تھا۔ تم جب کسی میدان میں اترتے تھے تمہاری تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جایا کرتے تھے، تمہارے سامنے کسی کو ٹھہرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، تمہارا ایک ایک شخص کفار کے 200 لوگوں پر حاوی ہوا کرتا تھا اور غالب ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج تمہاری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ 2.25 ارب لوگ موجود ہو، 7.5 ارب اس دنیا کی آبادی ہے، 7.5 ارب، اور اس میں سے 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی کثرت، اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، لیکن آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے فرشتے نازل نہیں ہو رہے، ہماری مدد کے لیے فرشتے نہیں آ رہے؟ ہم آج بھی تو میدان جنگ میں موجود ہے نا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں بدر والا ایمان پیدا کرنا پڑے گا۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، یہ نہیں کہ تم صرف 313 لڑنے کے لیے جاؤ، تم جتنے موجود ہو اپنے سر پر کفن باندھ کر لڑنے کے لیے جاؤ، لیکن تمہارے اندر وہ ایمان ہونا چاہیے جو اس وقت ابو بکر صدیق کے سینے میں تھا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لیکن کیا ہوا کہ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اگر ہم کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم انفرادی طور پر اپنے آپ پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں، ریلیاں نکالیں، احتجاج کریں، اپنے احتجاج نوٹ کروائیں۔ فی الحال ہم یہی کر سکتے ہیں، بے بس ہیں، لیکن اس کا حقیقی سد باب یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، اور نظام مصطفیٰ ریلیاں نکالنے سے نہیں آتا۔ نظام مصطفیٰ اجتماعی طور پر کسی ملک میں، کسی بر اعظم میں تب ہی نافذ ہو سکتا ہے جب نظام مصطفیٰ ہماری ذات پر نافذ ہوگا۔
ہم حقیقی طور پر اپنے آپ کو مستفوی جب بنائیں گے تو پھر اس دنیا میں بھی انقلاب آ جائے گا اور نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا۔ آخری بات، آخری نسخہ، وہ حل، وہ سد باب کہ جس سے ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ بلندیوں اور رفتوں پر جا سکتے ہیں، یہ بھی علامہ اقبال نے ہمیں نسخہ دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ شعر بہت آسان ہے، سب کو یاد ہے، لیکن اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی ہے، اس کو سمجھیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شرط لگا دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری ساری قدرتیں تیرے لیے حاضر ہیں۔ میں یہ غلط نہیں کہہ رہا، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بن جائے گا، آپ کے در سے نور کی خیرات مانگے گا، تو پھر ہم لوح بھی تیرے حوالے کر دیں گے، قلم بھی تیرے حوالے کر دیں گے، تو اپنی تقدیر خود لکھا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے نور سے اپنی زندگیوں اور قبر و حشر کو روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔